تصوف کیا ہے اور زندگی میں اس کی کیا اہمیت ہے، اور خود زندگی کی اپنی کیا اہمیت ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ فرعون کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ اللہ نے فرمایا اسے ہماری طرف ڈسپیچ کر دو۔ آپ نے پوچھا اس کے بعد کیا کریں؟ اللہ نے فرمایا پھر آپ بھی ہماری طرف آ جائیں۔ تو بات اتنی ساری ہے کہ ہم زندگی میں پہلے دوسروں کو بھیجتے ہیں، پھر خود چلے جاتے ہیں۔ ایک شخص باپ کے فوت ہونے پر بہت گھبرایا۔ گرو نے اسے پوچھا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگا والد فوت ہو گئے ہیں۔ کہا گھبراؤ نہیں، تم بھی آخر اس کے پاس پہنچ جاؤ گے، جلدی ملاقات ہو جائے گی۔ ساری کی ساری زندگی 2 مرتبہ جدائی ہے، بلکہ کئی مرتبہ جدائی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ زندگی ہمارا عمل نہیں، پیدا کرنا ہمارا عمل نہیں، مرنا یا مارنا ہمارا عمل نہیں۔ اصل میں زندگی کا آغاز اور انجام ہمارا نہیں، کسی اور کا عمل ہے۔ اس آغاز اور انجام کے درمیان صرف ایک بھرم ہے کہ ہم عمل کرتے ہیں، لیکن وہ عمل بھی ہمارا نہیں۔ جس ذات نے ان دونوں سروں کو مقید کر رکھا ہے، اسی نے درمیان میں آزادی کا تصور دے رکھا ہے، ورنہ آزادی ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی فرد صبح گھر سے نکلتا ہے اور شام ڈھلے لوٹ آتا ہے تو اس کی آزادی کیا ہے؟ جب آنا اور جانا دونوں پابند ہیں تو کیا آزادی ہوئی؟ یہ ایک پردہ ہے، بھرم ہے کہ ہم غلامی کو آزادی کے تصور سے گزار رہے ہیں۔ اصل میں یہ آزادی نہیں بلکہ غلامی ہے۔ جس نے یہ سمجھ لیا کہ یہ غلامی ہے، وہ تو زندگی غلام بن کے گزارے گا، اور اسی کے لیے یہ سارا کھیل ہے۔ اب آپ اس حقیقت کو پہچانو کہ آپ کی اس زندگی میں آپ کا اپنا کیا ہے۔ آپ کے اندر آپ کا کچھ بھی اپنا نہیں ہے۔ جب بینائی وہ اللہ دے، چہرے بھی وہ بنائے، محبت بھی وہی عطا کرے، عقل بھی دے، خیال بھی دے، صحت بھی دے، تو یہ سب اسی کا تو ہے۔ آپ کی اپنی ملکیت کچھ بھی نہیں، چاہے افکار کی ملکیت ہو، کردار کی ملکیت ہو یا فقر کی ملکیت ہو، یعنی کوئی بھی ملکیت ہو، آپ کی اپنی نہیں، بلکہ آپ اپنی ملکیت کی ملکیت ہیں۔ زندگی مالک نے بنائی ہے۔ صاحب فقر یہ پہچانتا ہے کہ ہماری زندگی ہماری نہیں۔ یہی پہچان تصوف کی ابتدا ہے، اور یہاں سے فقر شروع ہوتا ہے۔ تصوف وہ علم ہے جو ہمیں اس حقیقت سے آشنا کرتا ہے کہ یہ زندگی ہماری نہیں ہے، زندگی کسی اور کی ہے اور گزار ہم رہے ہیں۔ یاد کسی اور کی اور دل ہمارا ہو، چہرہ کسی اور کا ہو اور نگاہ ہماری ہو، تو پھر بات سمجھ آ جاتی ہے۔ بیٹھے ہم کہیں اور ہوتے ہیں، ہم سفر کسی اور کے ساتھ ہوتے ہیں، اور ہمارا خیال کسی اور کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم سفری کسی کے ساتھ ہوتی ہے اور انجام کسی اور کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہماری زندگی آزادی کے تصور کے باوجود ایک انسان کے لیے آزاد نہیں۔ جب انسان سوچتا ہے اور یہ جان لیتا ہے کہ یہ آزادی بھی تو آزاد نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو حوصلہ دیتا ہے کہ اے انسانوں اور جنوں کے گھروں، نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ آسمانوں اور زمینوں سے، مگر نہیں نکل سکو گے سوائے اس کی طاقت کے۔ اللہ نے جس کو طاقت دینا ہوتی ہے اسے طاقت سے پہلے تسلیم کا شعور دیتا ہے۔ اگر تسلیم نہ ملے اور طاقت مل جائے تو انسان فرعون بن کر مرتا ہے، یعنی طاغوت میں مرتا ہے۔ اس لیے طاقت کے نیک امیدوار تسلیم سے ابتدا کرتے ہیں۔ تسلیم کے بعد ملنے والی طاقت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ہماری حاصل کی ہوئی اور اللہ کی دی ہوئی طاقت میں فرق یہ ہے کہ جب ہم تسلیم سے چل رہے ہوں تو یہ طاقت اللہ کی دی ہوتی ہے، اور جب کوئی اپنی طاقت سے چلے گا تو پھر انجام کار فرعون، شداد اور نمرود ہوگا۔ تو زندگی کے مختلف انداز ہائے ہستی میں سے ایک انداز تصوف کا ہے۔ جب یہ پتہ چل جائے کہ زندگی کی فی نفسہ کوئی اہمیت نہیں، تو جو علم یہ بات بتا رہا ہے اسے تصوف کہتے ہیں۔ تصوف انسان کی انسان کے ساتھ آگہی اور مخلوق کے حوالے سے خالق کی پہچان ہے۔ گویا تصوف وحدت سے کثرت اور کثرت سے وحدت کا سفر ہے، وگرنہ ساری زندگی اپنے پروگراموں پر چلتی ہے۔ مذہب یا دین اجتماع ہونے کا شعور ہے، یعنی جمعہ، عید، جہاد، قتال، شہادت وغیرہ، مگر تصوف کا کوئی فارمولہ نہیں، یہ محبت کے دریافت ہے۔ تصوف کا اگر کوئی فارمولہ ہے تو صرف اللہ کے فضل کا ہے۔ یہ فضل ایسے ہی ہے جیسے دریا پہاڑ سے چل پڑتا ہے، کسی فارمولے کے بغیر، کسی منشور کے بغیر۔ گزرگاہ نہ ملے پھر بھی چلتا جاتا ہے، اور پھر پیاسی ندی ساگر سے مل جاتی ہے۔ گویا کہ ایک پروگرام ہم رکھتے ہیں اور یہی ہماری غلط فہمی ہے۔ دراصل سارا پروگرام اللہ کا اپنا ہے، ہمارے پروگرام کا بھی پروگرام اس کا اپنا ہے۔ ہم جس ذہن سے یہ پروگرام بناتے ہیں وہ بھی اسی کا عطا کردہ ہے۔ مکڑی جتنا ذہن لگا لے جالا ہی تو بنے گی، مٹی اگلے گی اور مٹی نکلے گی۔ جالا بنانے کا مقصد کیا ہے؟ مکھی کھانا۔ شہد کی مکھی نے ذہن لگایا، شہد بنا دیا،
اب اس کو دیکھو کہ نگلا کیا اور اگلا کیا، یہ سب اللہ کے پروگرام کے مطابق ہو رہا ہے۔ تصوف دراصل اپنی زندگی میں اللہ کے عمل کو دریافت کرنا ہے یا اس کے عمل کے حوالے سے اپنی زندگی کو دریافت کرنا ہے۔ تصوف کی بڑی اہمیت ہے، بلکہ تصوف ہی زندگی ہے۔ ہم تصوف کو اسلام کے حوالے سے دریافت کرتے ہیں اور اس کے اوپر جھنڈا اسلامی لگایا ہوا ہے۔ تصوف دراصل انسانی ہے، رحمانی ہے، ربی ہے، رب کائناتی ہے۔ اللہ آپ کا اپنا معبود ہے۔ آپ اللہ کی ایک صفت پر استحقاق رکھتے ہیں کہ وہ آپ کا معبود ہے، مگر اللہ ساری کائنات کا رب ہے۔ تو یہ جو تصوف ہے رب کا ہے، ہم نے اسے صرف اللہ کا بنایا ہوا ہے تاکہ ہمارا سفر ہمارے بزرگوں کے حوالے سے چلتا رہے، کیونکہ ہمارا درود شریف ہے اور ہمارے اپنے اسماء ہیں۔ یہ سب اس لیے ہے تاکہ وحدت کے ساتھ امت کو ایک خیال لے کر چل پڑے، اور وہ خیال ہے زندگی کا باطنی شعور۔ یہ جو باطن کا شعور ہے اس کا کیا مطلب ہے، اور جس کو یہ شعور دینے والا پیر نہیں ملتا اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ باطن کے شعور کا مطلب یہ ہے کہ وجود اور وجود کی وجوہات کو دریافت کیا جائے۔ وجود کا جواز باطن ہے اور وجود ظاہر ہے، وجود کا انجام باطن ہے اور وجود ظاہر ہے، وجود کا سبب باطن ہے اور وجود ظاہر ہے۔ گویا کہ اسباب، وجوہات، نتائج، جواز اور احساسات سارے باطن ہیں۔ ظاہر سے باطن کو دریافت کرنا بڑا راز ہے، اور اگر یہ سمجھ آ جائے تو تصوف ساتھ ہی کھڑا ہے۔ متلاشی دراصل خود کسی کی تلاش ہوتا ہے۔ اگر متلاشی کسی کی تلاش میں نہ ہو تو تلاش کبھی پیدا ہی نہ ہو۔ اگر آپ کو اپنی تلاش پر یقین ہے تو اس کا ملنا اور نہ ملنا دونوں بے معنی ہیں۔ تلاش فی نفس ہی انجام ہے۔ جن لوگوں کو اس بات کا یقین ہے وہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ خدا کرے کہ یہ دکھ دور ہی نہ ہو۔ ہرگز تلاش ایسا مضمون ہے کہ متلاشی چاہتا ہے کہ ہمیشہ تلاش کرتا ہی جائے۔ یہ وہ سفر ہے جس کا انجام نہیں، یہ خود سفر ہے اور سفر کے بعد بھی سفر ہے۔ اس کا حاصل بھی سفر ہے اور انجام بھی سفر ہے۔ جنہیں راستے میں گرو نہیں ملتا ان کے سفر کا خیال ہی گرو ہے، سفر کا ذوق ہی گرو ہے، سفر کی لذت ہی گرو ہے۔ ان کا گرو عشق ہے۔ عشق جب امام بن جائے تو اسے کسی اور امام کی ضرورت ہی نہیں۔ وہ شخص جسے بظاہر گرو نہیں ملتا اور وہ چل رہا ہوتا ہے، اس کی حالت ایسے ہے کہ میں چل رہا ہوں مگر فاصلے نہیں مٹتے۔ یہ حادثہ بھی میری زندگی میں ہونا تھا۔ یہ حادثہ دراصل اس کا شوق ہے۔ ایسا انسان برکت والا ہوتا ہے۔ اگر وہ چراغ آرزو جلتا رکھے اور اسے بجھنے نہ دے تو وہ پیروں فقیروں سے آگے گزر جاتا ہے۔ یہ وہ عشق ہے جس کی ایک ہی جست نے طے کر دیا قصہ تمام، وہ تمام فاصلے طے کر جاتا ہے۔ دعا کرو کہ ایسے شخص کو پیر نہ ملے جس کا شوق زندہ ہے۔ دراصل شوق ہی پیر ہے۔ یہ دیکھو کہ اس شخص کی کیا خوبی ہے کہ اسے اتنا بڑا مرتبہ تو ملا، پیر نہیں ملا۔ وہ خوش قسمت ہوتا ہے۔ پیر کا ملنا خوش قسمتی ہے۔ پیر آپ کے شوق کی زلف میں سنوار دیتا ہے، اور اگر پیر نہ ملے تو شوق والہانہ انداز اختیار کر کے فاصلے طے کر جاتا ہے۔ وہ جذب بن جاتا ہے، جنون بن جاتا ہے اور سب کچھ طے کر جاتا ہے۔ لہٰذا یہ دو صورتیں ہیں۔ وہ بڑی قسمت والے لوگ ہیں جنہیں پیر نہ ملے، اور جنہیں مل جائے وہ اپنی جگہ قسمت والے ہیں۔ وہ سب کچھ پیر کے حوالے کر دیتے ہیں، جیسے بیماری کو ڈاکٹر کے حوالے کر کے مریض خود سو جاتا ہے۔ اب اصل بات یہ ہے کہ کھیل پیر کے لیے نہیں بلکہ قادر کے لیے ہے، اور قادر سب کچھ جانتا ہے۔ آپ کے سفر کو جانتا ہے، آپ کے مقصد کو جانتا ہے، آپ کی نیت کو جانتا ہے۔ آپ اپنی مرضی کو تقدیر سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ تقدیر آپ کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ آپ نیکی بدی کا تصور خود بنا لیتے ہیں، حالانکہ نیکی بدی کا تصور اللہ نے خود بنایا ہوا ہے۔ مثلا آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ بری بات ہے، مگر بری بات وہ ہے جس کو وہ برا کہے، اچھی وہ جس کو وہ اچھا کہے، گناہ وہ جس کو وہ گناہ کہے، اور خامی وہ جس کو وہ خامی کہے۔ ایک آدمی بڑا خوبصورت ہے، اور اگر اپنے صاحب کو پسند ہی نہیں تو پھر کیا خوبصورت ہے؟ بات تو کوئی نہ بنی۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ اسے قبول کرنے والا عشق موجود ہو۔ وہ حسن کے جسے عشق نہیں ملا اس حسن کو ہم کیا کہیں سوائے محرومی کے۔ اور اگر حسن نہیں ہے اور اسے عشق مل گیا تو عشق کا ملنا ہی حسن ہے، ورنہ وہ حسن محرومی ہے۔ اگر محبوب کو طالب مل جائے تو وہ محبوب کہلاتا ہے، ورنہ محبوب کی اور کوئی صفت نہیں سوائے اس کی کہ کوئی چاہنے والا ہو۔ اگر کوئی چاہنے والا نہیں ہے تو کوئی کتنا ہی حسین ہو بیکار ہے۔ اگر آپ کے اندر طلب کی تمنا نہ ہو تو آپ کتنے ہی اچھے ہو جائیں بیکار ہے۔ گویا آپ کے اندر تضاد پیدا ہو گیا۔ تضاد کا پیدا ہونا دراصل محبت کی محرومی ہے۔
عشق خود ہی پیر ہے۔ حضرت میاں میر رحمت اللہ سے کسی نے آ کر کہا کہ آپ کا مرید کہتا ہے میرا پیر اللہ ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے اسے یہی تو تعلیم دی ہے کہ پیر اللہ ہے، یعنی اگر اللہ نہ ہو اور اللہ کا شوق نہ ہو تو پھر پیر کدھر سے آیا؟ اگر آپ سفر کی بات چھوڑ کر انجام کا ذکر کریں تو پیر انجام ہے، وگرنہ تو پیر راستہ ہے، سفر ہے اور ہم سفر ہے۔ اصل مقصد اور انجام اللہ ہونا چاہیے، اس لیے بعض اوقات پیر کا نہ ملنا کوئی حرج کی بات نہیں، یہ کسی کا قصور نہیں بلکہ ایک طرح سے اس شخص کی خوبی ہو سکتا ہے۔